اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے، آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی اور کچھ رویوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کے اخلاقی رویے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہوتے ہیں انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اگر رویوں میں اخلاق نہ ہو، لہجوں میں خوبصورتی نہ ہو، تو انسان کے لیے وقت گزارنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ کسی کھلی جگہ پہ احباب کے لیے بندوبست کیا جائے تاکہ لوگ تکلیف کا شکار نہ ہوں۔ پیار سے آ جاتے ہیں کئی ساری جگہوں پہ، بلکہ شاید ساری جگہوں پہ اب یہی مسئلہ بنتا ہے جگہ کا، لیکن اس وقت احباب بعض اوقات توجہ نہیں کرتے، پھر مشکل بڑھ جاتی ہے۔ اب تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ بھئی آپ بولیں تو نانا، آپ اتنا شور کریں گے تو میں بات کیسے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے خیر کی ہے، کچھ بہتری۔ اب ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی، کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں، یہاں تو آپ بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے سب اشارے دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نا یار، میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلسہ سیدھا کرنے میں، ہاں تو بڑی مشکل ہو گئی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، آئے سارے پیار سے ہیں، پر وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ اس میں تو قربانی دینی چاہیے، ایک دوسرے پر اثار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے یار آپ بیٹھ جائیں میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ تو دینی ماحول ہے، اس میں تو اثار کی ضرورت ہے۔ بہرحال آمدام برسر مطلب ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ فرمایا میں اخلاق ہی کو تو مکمل کرنے آیا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی رویوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا، اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے وہ میٹھا بولتے ہیں۔ آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے، گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے، میٹھا بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں، غریب سے میٹھا، تو یہ اخلاق نہیں، یہ تو انہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، قائل کیا۔ یاد رکھیے گا صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صبر، تحمل، بردباری، وفاداری،
اور بلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اس کے مزاج میں، اس کی کو ذرا کم کر دیں جی، اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا، ہرس، ہوس، طمع، مفاد پرستی، یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے، اور بندے میں مروت ہو، وفاداری ہو، خلوص ہو، للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پہننا، ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی، ہم اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے نا، اپنے رویوں پر بھی کریں گے تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے، شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے، شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا، دبدبا، استقبال، پروٹوکول دیکھیں گے۔ حالانکہ یاد رکھنا، سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار کوئی گفتگو کرتے تھے، تقریر ہوتی نہیں تھی، لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا، جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا۔ آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا ہے۔ اس کے لیے آپ کو، اور ویسے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے، نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے، وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے۔ آسانی سے نیکی کر لے، مشکل درپیش نہ ہو، بندہ با اخلاق ہوتا ہے۔ جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا، آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں، آپ کہیں میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں، کیا بات، لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دیں تو وہ اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ کے آیا، یہ اس تنظیم کا آدمی ہے۔ وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو، آپ کے پیر صاحب کو، آپ کی تنظیم کو، کہے گی پتہ ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں۔ جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا، آپ کہیں میں بڑی محافل کراتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں، اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں، لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات۔ ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا، شروع سے رکھی ہے، اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک کی۔ میری طرح کے ایسے لوگ بھی پہن لیں جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑھی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، لیکن صرف داڑھی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں، یہ بھی آپ نے سچ غور کرنا ہے اس پر بھی۔ صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں، اخلاق اور کردار کو سمجھیں۔ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی، جس سے تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ او بھائی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، دیانتدار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا۔ آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط، اور باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ہو سکتا، میں اکثر کہتا ہوں
کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. صرف مسواک والی سنت پہ غور ہے. ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس ہے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا، اس میں کسی کے لیے عداوت نہ. اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت. ہم میں سے نا بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، استاد ہوں میں، ٹیچر ہوں میں، پڑھا لکھا ہوں میں، مالدار ہوں میں، گھر کا بڑا ہوں. ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں. کوئی آپ کی کسی نسبت سے عزت کرے تو اچھی بات، ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں، پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے. اور میرے دوستو یاد رکھو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے نا، گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا پانی کا گلاس لاؤ؟ بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے؟ آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روب ڈال کے آپ فارغ ہو گئے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی. میرے صاحب فرمایا کرتے تھے 10 منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو؟ تم نے ممبر پہ کہا تھا میں 2:15 بجے جماعت کراؤں گا، 2:16 کیسے ہوئے؟ تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا، تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی کسی اذیت کا شکار کیوں ہو، کوئی پریشان. میں اب تو الحمدللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی، ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا. اگر کسی سے کہا ہے نا کہ 6 بجے آئیں گے تو 6 بجے چلے گئے. وہ کئی والی کار والے پوچھتے سن تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہتا سانو تسی ویلے ہیں سمجھ لو. ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی. بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئی تو اس پہ لکھا تھا 6 بجے، تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے. مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا، روانگی برات 1 بجے، 1 بجے جاتی ہے برات، مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے. یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی تھوڑی ہے. مسلمان اور جھوٹ بولے، مشترکہ طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے. محفل ہوگی بعد از نماز عشاء تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں. آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے، یہ مقامی، قومی، عالمی شہرت یافتہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں تکلیف دی گئی؟ بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں. ستائے اتنا ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو 1:30 بجے مجھے مائک دے رہے تھے. اب تو میں جاتا نہیں ہوں، رات کو چھوڑ دیا ہے. 1 بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے بلا تاخیر. میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے، کر لو تھوڑی تاخیر. خدا کے بندو ختم کرو، آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک پیغام دو، بات ختم ہو گئی. اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا؟ اپنے رویوں کے اندر. میں چلا گیا 6 بجے تو میزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے، تو وہ تقریب کب شروع ہوئی؟ 9 بجے. تو میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا، 9 اور میں 6 سمجھتا رہا ہوں. یہ چھوڑیں ان چیزوں کو. اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا 1 بجا ہوتا تھا. لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے، پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا، بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں نا دیہاتی لوگ،
تو عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے. یہ اخلاق ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، یہ آپ کا انداز ہے. عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے جاتے تھے، جا کے وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بر وقت نماز میں شامل ہو جائیں. تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نا بچے کو چھوڑیں بھینس کے نیچے تاکہ ہم بھینسوں کا دودھ دھوئیں. تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے، عصر کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ تو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا، مفتی صاحب لانگ گئے نہیں، ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویے سکھائے. آپ نظم والے ہوں، اخلاق والے ہوں، سچائی والے ہوں، دیانت داری والے ہوں، دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. صحیح حدیث میں موجود ہے، نماز ہی پڑھاتے تھے نا، قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا، کتنا اعزاز والا کام ہے. یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا اور لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، آپ دور کرتے ہیں. فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں معتدل پڑھائیں. اور خود حضور کا عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. ہمارا جب کسی شے کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا. اور میرے بھائیوں نماز میں بھی لوگوں کا احساس، ہماری طبیعت ہی نہیں رہی. کوئی آدمی ہارن دے رہا پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں 2 بندے کھڑے، گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہارن بجا رہا ہے تو کہتے ہو ٹھہر جا آگ بجھانی ہے جا کے. ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا، اور دوسرا اخلاقی رویہ یہ ہے. اور میرے بھائی یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سائیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی، کسی کو تکلیف ہو، اذیت ہو. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا، ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے. جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے، اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے. بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں، وہ عزت نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹا ڈال دے گا. اپنے اخلاقی رویے ہمیں اللہ کے محبوب سے سیکھنے، حضور سے خیرات لینی ہے. اخلاق اسما ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، بالخصوص بزرگوں کے معاملے میں، بڑوں کے معاملے میں. جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نا، حساس ہوتا جاتا ہے، اسے باتیں تکلیف دینے لگتی. وہ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پا میں تھوڑا دین کرن، میرے نال بولن صحیح کرن. وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیوم اونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اپنا رویہ، لہجہ، اس پر غور ہو. جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے. اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دیں. اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے، جو پھر کنٹرول کرے، وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے. آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ معاذ اللہ ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنیع کرتے ہیں، نقل کفر نہ باشد. تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا، میں تو محمد ہوں، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں. وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑو. وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں. میرے عزیز تھوڑا سا برداشت، اور آپ جملوں سے غور کریں، کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں، آزمائش میں تو نہیں.
میں پہلے ہی مختصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے، تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیں گے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض، تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں، یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے؟ کہتی میں نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دل میں آپ احساس پیدا کریں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کسی کی تکلیف کے بارے میں حساس ہوں گے۔ میرے بھائی پتہ کیا ہوتا ہے، 2 منٹ کا غصہ ہوتا ہے ہمارا، اور کئی دفعہ عمر بھر کا پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ لفظ مجھے کہنے نہیں چاہیے تھے، پر ہم سے سرزد ہو جاتے۔ میں ذاتی طور پہ آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ میں ابھی آیا ہوں نا تو دوست پکڑتے ہیں دوڑتے ہیں، خیر اب فرق بھی ہے پکڑنے والے میں، پہلے دعا لینے والے ہوتے تھے اب سارے فوٹو لینے والے ہوتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو فوٹو چاہیے ہوتی ہے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے، اس سے غرض نہیں ہوتی۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں یہاں موجود ہوں، یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اب جہاں مجھے آگے جانا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی چیز جہاں مجھے پہنچنا ہے کہ میں رکوں اور ایک ایک آدمی سے ملوں۔ جہاں ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ تو کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو۔ اب اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلا گیا حاضری دینے کے لیے، اس قدر دوڑ دھوپ ہوئی، لوگ اس طرح بھاگے، ظاہر ہے کچھ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے، کچھ عبادت کر رہے ہوں گے۔ کئی دنوں تک میری طبیعت پہ بوجھ بنا رہا کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف۔ بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا، سائیڈ پہ ہو جاتا۔ کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ تو مزاج ہے نہیں الا ماشاء اللہ کہ ہم کسی معاملے میں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھیں گے، لیکن وہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں بعض اوقات، اور یہ بوجھ ہمیں لینا چاہیے۔ ایک ہے کہ ہم لذت کشید کریں کہ دیکھا لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، اوہ کیا بات ہے، یہ نفس کے لیے تسکین ہے پر تھوڑی دیر کی۔ اخلاقی رویہ یہ نہیں ہے، اخلاقی رویہ یہ میں نے ان دو کام ہو جائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض بزرگ اپنا آپ سمیٹ بھی نہیں پاتے بیچارے اور اذیت میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز کچھ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا بڑے مجموع میں آنے جانے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار آپ گزر جائیں ذرا پیار سے، پہلے میں ہمت ور رکھتا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں۔ لیکن وہ ہمارے ہاں بس میں چڑھنا ہو، کسی اجتماع سے نکلنا ہو، جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ اور پروٹوکول والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول چھوڑ دیں، وہ بھی ذرا سادگی سے ہو جائیں، کچھ فرق پڑتا۔ جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا، اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا، پچھتاوا چھوڑ جائے گا، اس غصے کو چھوڑ ہی دیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، کوئی سخت بات ہی کرے گا نا برداشت کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا بابا جی کے پیر۔ کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو تو لوگ اندھے ہو،
یہی کہتے ہیں نا، ٹکر ہو جائے اچانک تو کہتے ہیں اندھے ہو. اس بندے نے بھی کہا فوراً اٹھتے ہی، اندھے ہیں آپ، میرا پیر دبا دیا ہے. بڑا سخت موقع ہے. بادشاہ وقت، امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز اندھے ہیں. تو یہی موقع ہے، یہاں تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں، یہاں پھر آپ ذرا چپ کر جائیں اور اس کوڑے گھونٹ کو 1 منٹ کے لیے پی کے دیکھیں، پھر اس کی شفا کتنی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں بزرگوں، اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ، انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس بے ادب نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. میں کہا ہے جناب نہیں کہا. تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جی آپ سے ہی بات کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. ہاں جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا. اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اتنا سا ہی تو مسئلہ ہے. اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا اور سخت رد عمل دیا جاتا تو عمر بھر پچھتاوا رہتا. والد صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کر ہی لیں گے، ایسا کر لیں گے نا. اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا ابا جی جیسے آپ کہتے ہیں ہو جائے گا، مشکل تو نہیں. اماں جی کے سامنے تو کر لیں گے نا. اے جنہ دی مووی بن رہی صرف یہ نہیں ہاں نہ کر رہے، یہ گل پکی نہ ہو جائے، باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے. والد صاحب کا غصہ برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، بزرگوں کا برداشت کر لیں گے. سید صاحب ہیں، عالم ہیں، کوئی بزرگ ہیں، اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کوئی تنبیہ کر دیں تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے. میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا. اس کی معرفت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو. اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. گمراہ کا معنی کیا ہے؟ سادہ، جس کا راہ گم ہو جائے. مجھے بتاؤ جس کا راستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ. جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں. آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی. کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے. خدا کا شکر ادا کریں. ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی. رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا. آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی. آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے.
ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے. ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے. حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا. اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا. آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کریں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں. یہ آپ کو طاقتور کرے گی. آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے. آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے. یہ یاد کر لیں آپ. اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت. تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑیں؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا اسی لیے تو پکے ہوتے تھے. کچے مکان میں سکون سے سوتے تھے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں. ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائیں، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگیں. یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. اوئے ہو کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا. میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے کیا فائدہ. اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے، میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کرے. یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ استقبال کرو، نعرے لگاؤ آگے پیچھے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نفس کی تسکین ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی دینی ہے، میری بڑی شان ہے. بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت معافی ہو جائے گی. یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے. ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے تو بندے بڑے نعرے شارے لگا رہے تھے، اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے، بلے بلے کرتے، وہ بھی بڑا راضی تھا. اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نفس کو تسکین ہے. وہ بھی ذرا ہولے ہولے چل رہی تھی اونٹنی. تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول ڈالا، وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا، دیکھتے اور ہنستے. زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، کچی زمین، اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، سادہ لباس، اور بڑے مطمئن اطمینان سے، پریشان ہو کے نہیں کہ ہو دیکھو دی کتنی شان ہے، ایسے نہیں، بڑے اطمینان سے ہنس رہے ہیں. ہارون رشید کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا کو معنی خیز ہے، یہ سادہ نہیں ہنسنا، اس کے اندر کوئی حکمت ہے. اونٹ سے اتر کے گیا، مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے. کہ جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے، تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے. دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے،
اور جو کیتا سو کھانا. ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد. ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی، سیانا بندہ تھا، سمجھ گیا. لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مالدار کو، بادشاہ کو، بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا، میں خوش ہے ہوں، تو وہ جاتا بھی نہیں. پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے. اب ہنسنا اور معنی خیز تھا. کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا. تیرا رب کون ہے؟ تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ میرا رب مجھے دے گا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کچے نہ پڑھو مسلمانوں، کمزور باتیں نہ کرو، دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو، نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو. اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا. اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا. کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو، کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں یقین کامل، اطمینان، رب رسول کے وعدوں پر یقین. ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے، کہتے پریشانی بڑی ہے. پریشانی اور مومن، پریشانی اور نبی پاک کا غلام. پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا، تو ختم ہو گئی. پریشانیاں کدھر سے آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا، انزائٹی. اور چھوڑ یار، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے مضبوط. دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے، اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو، کمزور ہو جاتا ہے. وہ خاتون تھیں، آ کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں. اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا، اس نے عرض کی، محبوب نے بس لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی. یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا. یہاں سے تو جو گزر گیا ہے، ان کے تو نام میں شفا ہے، ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے، ان کے تو تذکرہ نور میں شفا. یا رسول اللہ دعا کر دے. حضور ہمیشہ دعا کرتے، لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا. اور اگر تو کرے صبر. ادھر دیکھو میری طرف. بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے. بے حوصلہ وہ ایک ساتھ ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میں نے کہا تو ضروری ہے، کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. سب دعا کریں گے، اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو، لہذا آپ کو اس معاملے میں زید نہیں کرنی چاہیے. جب رب چاہے، جس وقت چاہے. اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو، لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا. تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے. فرمایا اگر تو صبر کرے نا، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا. گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو، یا تو شفا لے لو یا جنت. سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کبھی گوڈے کی درد ہو رہی ہے، شفا کے جنت.
تو ढेर सारे बंदे कहना है साई है गोडे का कुछ करो ना, कमजोरी है ये ज़ोफ है, इससे बचें, इससे बचें। ताकतवर किस्म के नजरियात हो, तकलीफें आई जाती हैं, जिंदगी के साथ ही सारा कुछ चलता है। तो खातून से हुजूर ने फरमाया कि अगर तू कहे तो शिफा, और अगर तू कहे तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो सहाबा कहते हैं उसने तो सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया, पूरा पक्के नजरियात के लोग थे ना, फौरन कहने लगी या रसूलल्लाह आप दुआ करें अल्लाह जन्नत ही अता करे। क्या माना है बात का? हुजूर मैं कर लूंगी मिर्गी के साथ गुजारा, थोड़ा सा वक्त है गुजर जाएगा, आप दुआ फरमाए अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी, अल्लाह इसे जन्नत अता कर दे। सहाबा फरमाते हैं फिर उसने अर्ज की या रसूलल्लाह जब मिर्गी होती है ना तो मेरे जिस्म से कपड़ा हटता है, औरत हूं हया माने। महबूब ने दुआ कर दी, जितनी भी मिर्गी होती थी जिस्म से कपड़ा नहीं हटता। सहाबा फरमाते हैं तवील वक्त तक वो बूढ़ी अम्मा हयात रही। बाहर से जब कोई आता था तो लोग कहते थे जन्नती को देखना, इस बूढ़ी की जियारत करें जिसे महबूब ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। कच्चे ना पड़े मेरे अजीज, ज़हनी तौर पर आप यकीन करें अभी तक लोग मसला पूछते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। मैं क्या काली गड्डी कट जाए तो फिर क्यों है। और पीर धागे वाले अल्लाह खैर करे सुबह 9 बजे तो डीगर तक तवीज़ लिख दे। पीरों का काम तो तबलीग करना है, तालीम देना है, कुरान हदीस पढ़ाना है। आप तवीज़ धागा कर रहे हैं, करें, नाजायज नहीं, लेकिन जो लोग लोगों को कमजोर करते हैं, जिन्हें मुंडियां दा काम करन नूं दिल नहीं करता, सारियां नूं काला जादू हो गया। वो काम कर कोई मेरे भाई, मेहरबानी कर, बाहर निकल, जद्दोजहद कर। जादू किधर से आ गया? जादू इतना ही फारग है तेरे पास ही आ गया। कोई काम करें, कोई हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। कमजोर ज़ोफ एतिकादी पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने कहा तेनू किसी ने कुछ किया है। और पीर साहब अल्लाह से डरो, ये बेचारा सारा दिन बदगुमान रहेगा, किस किस के बारे में बुरा सोचेगा, किस शख्स से नफरत करेगा, क्या क्या इसके ज़हन में आए। इतना आपने इसके ज़हन को बदगुमान कर, डरो अल्लाह से। मुसलमान कभी ज़ोफ एतिकादी का शिकार नहीं होता। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बंदिश कर दी है किसी ने। आप में से जो मेरी तरह कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी अपने दिल पे हाथ रख के बताए, इधर देखे मेरी तरफ। ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क मेरे घर में भेजा था, किसी ने रास्ते में रोक लिया, जल्दी बताओ, हो सकता है। तो ये बंदिश क्या बला होती है? बेबरकती हो जाती है, नजर लग जाती है। यहां तक तो मसला ठीक है, ये क्या बात हुई? अल्लाह ने भेजा था और बंदे ने रास्ते में। वो कोई खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें करते हो? मोमिन की ये बात होती है, अल्लाह के बंदे इस तरह सोचते हैं। कोई ज़ौफ एतिकादी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। 313 का लश्कर, 1000 से मुकाबला, ना जिरहे, ना तलवारे, ना घोड़े, ना सामाने ज़हरबो ज़रब। या रसूलल्लाह करना क्या है? फरमाया रब का नाम लेके खड़े हो जाओ, अल्लाह फतह अता कर देगा। तुम निकलो मैदान में। लेकिन खुदा का, कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर, सिसकती बिलकती मखलूक पर? तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं? वो कहां अपने बिलों में छुप गए? फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब सिर्फ नमाज रोजे का होना है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मालिक कयामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा मालिक तू खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना।
وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو، خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ رائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو، اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ، اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ، جولانیوں کے ساتھ اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو، کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دیں، طاقتور وقت گزاریں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، سخت علیل ہو. یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیلتیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے، کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا کو؟ بڑے بڑے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں. پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا. اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا، قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو، سب چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے، اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا. ایک صحابی تیمارداری کو گئے، جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ. وہ پریشان ہو گئے تھے، صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے. تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار ہے، مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہا جناب صحت اتنی علیل ہے، فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے. فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد. ہم ہر بات میں کمزور ہیں، بھائی آ جاتی ہیں، کون نہیں بیمار آج؟ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا. کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور کسی کو. اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے. اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں گے. بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. تو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا. طاقتور رہیں، جیئیں، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزاریں، اپنے رب کی معرفت رکھیں. رسول پاک علیہ السلام داعیہ اللہ، نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا ہے. میں جیسے میں نے کہا تھا میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، موت کا خوف بھی نہیں طاری کرنا. تو کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے. بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر نہیں، یہ باغ ہے. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، باغ. بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے. قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں. حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل، یہ جنت کے باغوں میں سے، اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے.
آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے، یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے؟ تو موت کا خوف بھی نہیں، اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے، لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ یہ جو بہت زیادہ سہمے سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں، کبھی کمزور نہ پڑیں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ کمزوری ہے۔ یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی؟ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالی؟ اچھا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں، باقی سارے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب۔ عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے، بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو بندوق لے کے منانے کا میں مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی۔ اب جو لوگ خود سے ارینج کریں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے، وہاں سے باہر بھائی اتنی سی بات ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ اس کے اندر رہے۔ اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے، سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز، انشاءاللہ بات مانیں گی، یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح۔ ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں، کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے، اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا، اماں بھی مان جائے گی، بہنیں بھی مان جائیں گی، گھر والے بھی مان جائیں گے، بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے۔ اس لیے یہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم یہ بات مناتے ہی نہیں، لہذا وہ مانتی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل آگے چلے گی جی، اگر چلانی ہے تو نعت شاعت کوئی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے ان دوستوں نے جو اتنا خوبصورت اتنا عظیم بندوبست کیا، بہترین جزا عطا فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، تندرستی اور عافیت عطا فرما۔